اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی و تبارک فی القرآن الکریم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ابتدا ہے احکم الحاکمین کے بابرکت اور عظیم نام سے۔ یقیناً تمام عزتیں اسی کی ہی ذات سے انسان کو نصیب ہوتی ہیں۔ اربھا درود و سلام کا نذرانہ دو جہاں کے والی سلطان حسینان جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا تبار پر، جن کے صدقہ جلیل سے ہمیں ایمان اور اسلام کی نعمت عظمیٰ نصیب ہوئی۔ ARY QTV کے پلیٹ فارم سے زاد راہ کی ایک اور خوبصورت نشست کے ساتھ سید عتیق الرحمن کا سلام قبول کیجیے۔ انتہائی ذی وقار ناظرین، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم معاشرے میں اس کانسیپٹ کو جدید دور میں دیکھتے ہیں کہ تھیوری پڑھائی جاتی ہے تو اس کا کوئی پریکٹیکل بھی بتایا جاتا ہے، کوئی نہ کوئی پریکٹیکل اگزامپل ایسی ہوتی ہے کہ ہم نے جو پڑھا ہوا ہے کتابوں میں، اگر ہم معاشرے میں نکلیں تو اس کے نقش کف پا کے پیچھے چلتے چلتے ہم اپنے آپ کو آراستہ کر سکتے ہیں۔ میں آج اس ذات کا تذکرہ جمیل و حسین آپ کے سامنے رکھوں گا جن کو اللہ نے صوری محاسن اور معنوی خوبیوں سے بلا شک و شبہ کامل و اکمل آراستہ فرمایا ہے، جن کے دربار در بار سے حسن و جمال نے ہمیشہ خیرات طلب کی ہے، جن کی جناب خاص میں آنے والے تمام تر پاکیزہ آفرین ہو جاتے، جن کے خلق کو ان کے خالق نے ہمیشہ عظیم فرمایا، جن کے اسوہ کو ان کے مالک نے حسین، جمیل، کریم، بہترین فرمایا، اور جو سب کے تھے سب کے ہیں، بلا تفریق سب کے رہیں گے۔ مطلب یہ کہ اگر کوئی ایک استاد ہونے کی حیثیت سے اپنے لیے کوئی رول ماڈل تلاش کرتا ہے تو اسے صفہ کے چبوترے پہ تمام صحابہ کرام کے جلیل القدر عظیم المرتبت استاد محترم کا دیدار کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شاگرد ہونے کی حیثیت سے اپنے لیے کوئی اگزامپل ڈھونڈنا چاہتا ہے تو اسے اللہ کے شاگرد اور روح الامین کے ذریعہ سے جو اللہ کی شاگردی میں آئے رسول اکرم کو تلاش کرنا ہے۔ اگر کسی کو کوئی قائد دیکھنا ہے تو وہ بھی اس کو بدر کے میدان میں ننگا سر سجدہ فرمانے والے اور دو جہاں کی رحمتیں، برکتیں، رفعتیں لٹانے والے رسول ہاشمی کا دیدار کرنا ہوگا۔ اگر کسی کو حکمران دیکھنا ہے تو مدینہ کے ریاست اول کے حاکم اول کو دیکھ لے۔ اگر کسی نے باپ کی حیثیت سے رول ماڈل ڈھونڈنا ہے تو جناب فاطمہ الزہرا کے پدر بزرگوار کی زیارت کرے۔ کسی نے بیٹے کی حیثیت سے دیکھنا ہے تو جناب سیدنا عبداللہ اور سیدہ امہ آمنہ سلام اللہ علیہم کے شہزادے کا دیدار کرے۔ اگر کسی نے تاجر ہو کے اپنے لیے کوئی مشعل راز ذات ڈھونڈنی ہے اور ذات راہ کی تلاش کرنی ہے تو مصر کی منڈیوں میں ریشم کی تجارت کرنے والے جناب محمد بن عبداللہ کا دیدار کرے۔ اگر کسی نے ایک وکیل کی حیثیت سے، لا گریجویٹ کی حیثیت سے، کسی نے طبیب کی حیثیت سے، کسی نے انجینئر کی حیثیت سے، کسی بھی حیثیت سے اپنے لیے کوئی نہ کوئی ایسا رستہ ڈھونڈنا ہے کہ جس سے خیر، دیانت، ایمانت، حق، عبادت ساری چیزیں ہمیں نصیب ہو جائیں تو ہمیں اپنے آقا کا دیدار کرنا ہے۔ آج یہی پیغام لے کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہاں پر ایک بڑی خوبصورت حدیث میں آپ کے سامنے رکھوں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ خطبہ ارشاد فرمایا اور ایسا روحانی خطبہ کہ ایک کیف طاری ہو گیا۔ جو صحابہ وہاں پر موجود تھے انہوں نے کہا کہ ایسا کیف طاری ہو گیا کہ ہم سب کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، ہمارے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی اور ایک وجد آفرین کیفیت اس وقت پورے ماحول پر طاری ہو گئی، اور یوں محسوس ہوتا کہ حضور ایسے نصیحت فرما رہے ہیں جیسے آج سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جدا ہونے کو ہیں، اس طرح جیسے آپ رخصت ہونے کو ہیں، اس طرح جیسے رسول اپنی پوری امت کو اللہ کے حوالے کر رہے ہیں اور ایک مکمل منظم مستحکم پیغام دے رہے ہیں، اس طرح کی کیفیت ہے۔ وہ لمبا خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں ارشاد فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعُضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ کہ حضور نے ارشاد فرمایا میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقہ کار کو لازم پکڑنا، اور تم اس کے ساتھ چمٹ جانا، اور اس طرح چمٹنا جیسے داڑوں میں کوئی چیز لے کے انسان پوری مضبوطی کے ساتھ اسے جکڑ لیتا ہے، اس طرح جکڑنا۔ مطلب یہ کہ میری سنت کو دیکھنا کہ میری صبح کیسی تھی، میری شام کس طرح ہوتی تھی، میں اپنوں کے ساتھ کیسے معاملات کرتا،
میں پرایوں کے ساتھ کیسے معاملات کرتا۔ میں نے جتنی مثالیں آپ کے سامنے بیان کی، ایک استاد سے لے کے ایک انجینئر تک، میں نے معاشرے کے جس حصے میں بھی جا کر اپنا کردار ادا کیا، میں نے وہ کس طریقے سے ادا کیا۔ اور میرے وہ خلفاء جنہوں نے میری ان ساری سنتوں سے اپنے قلوب و اذہان کو منور کیا ہے، وہ جناب سیدنا صدیق اکبر ہوں، وہ جناب سیدنا فاروق اعظم ہوں، وہ جناب سیدنا ذو النورین حضرت عثمان ہوں، یا جناب سیدنا مولا کائنات کی ذات والا تبار ہو، وہ جن کو اللہ پاک نے اس طرح سے ہدایت عطا فرمائی ہے کہ اسلام میں جو بندہ آ جائے، جسے ہم مسلم کہتے ہیں، اس کے بارے میں یہ ہے کہ مسلم وہ ہے جو اسلام میں داخل ہو جائے، اور مومن وہ ہے جس میں اسلام داخل ہو جائے۔ ایسی ہدایت مل گئی ان رہنماؤں کو کہ ان میں اسلام داخل ہو چکا ہے، ان کی زندگیوں کے طریقہ کار کو دیکھنا ہے کہ کیسے یہ میری سنت پر چلتے ہیں، کیسے یہ میری سیرت پر چلتے ہیں، کس طریقے سے تمام آداب معاشرت، آداب معیشت، آداب عبادت، آداب ریاضت اور آداب سخاوت ان کی زندگیوں میں شامل ہیں۔ یہ کوئی بھی کام ریاکاری کے لیے نہیں کرتے، یہ کوئی بھی کام تصنع اور بناوٹ کے لیے نہیں کرتے۔ ان کے کام ایسے ہیں کہ یہ زمین میں کم جانے جاتے ہیں اور آسمان پر ان کا ڈنکا زیادہ بجتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ میں نے آج آپ کے سامنے کیوں پیش کی؟ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ کیو ٹی وی کے پلیٹ فارم کا یہ طرہ امتیاز ہے، ہمیشہ وہ موضوعات سامنے لائے جاتے ہیں جن کی اس زمانے میں سب سے زیادہ ضرورت ہو، کہ آج میں اور آپ اگر اپنے آپ کو پرکھنا چاہیں کہ ہم ایمان کے کس درجے پر ہیں، ہم مسلمان بھی ہیں کہ نہیں، کہیں ہم کلمہ گو منکر تو نہیں، کہیں ہم سو کالڈ مسلم تو نہیں، تو ہمیں ان تمام طریقہ ہے زندگی پر اپنے آپ کو پرکھ کے دیکھنا ہے۔ اگر ہم اس کے قریب ہیں تو الحمدللہ ہم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے ایمان کے نور سے اپنے دامن کو بھر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر جو کہ صاحبزادے ہیں جناب سیدنا عمر بن خطاب کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حضور کی سنتوں کے ساتھ اس طرح محبت کرتے کہ سفر کے دوران مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جہاں جہاں حضور ٹھہرے وہاں پر ٹھہرتے، جہاں جہاں پر حضور نے نماز پڑھی وہاں پر نماز پڑھتے، جہاں جہاں پر دعائیں کی وہاں پر حضور کی سنت پر عمل کرتے ہوئے دعائیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے ان کے ناموں کو آج تک زندہ رکھا، اور یہی وجہ ہے کہ ان کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی فیضان بغیر کسی تردد اور بغیر کسی تعمل کے ہمیشہ نصیب ہوا ہے۔ آج یہ پیغام میں آپ کے سامنے رکھوں کہ صحابہ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ حضور قرآن کہتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، لیکن نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں سکھاتا، تو میرے نبی نے کہا صلوا کما رأیتمونی اصلی، اس طریقے کے ساتھ نماز پڑھو۔ تو کیا حضور کا طریقہ صرف فزیکل نماز پڑھنا سکھاتا ہے؟ نہیں، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ غرض کی نمازوں کو چھوڑیے، ضرورت کی نمازوں کو چھوڑیے۔ یہ ایک السٹریشن آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ ایک مثال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ حضور نے صرف فزیکل نماز پڑھنا نہیں سکھایا، صرف جسمانی نماز پڑھنا نہیں سکھایا، بلکہ روحانی نماز پڑھنا سکھایا۔ کیسے روحانی نماز پڑھنا سکھایا؟ کہ حضور کے پرتو کامل کے پنڈلی پر اگر ایک تیر لگ کے جسم سے آر پار ہو جائے اور وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جائے اور نماز کے دوران اس کے جسم سے تیر نکال لیا جائے تو اسے احساس بھی نہیں ہو۔ اور وہ شخصیت کہ جب میرے نبی پوچھیں سب سے زیادہ کیا پسند ہے، کہا سب سے زیادہ یہ پسند ہے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں اور سوا نیزے کا سورج میرے سر کو تپا رہا ہو اور میرا حلق خشک ہو چکا ہو اور زبان کانٹے کی طرح اکڑ چکی ہو، اس وقت میں میری زبان سے نکلے اللہ۔ اور یہ وہ مقام ہے جو فنا فی اللہ اور فنا فی الرسول کی عزتوں سے مجھے اور آپ کو نوازتا ہے۔ اور حضور کی سیرت اور سنت ہے ہی اس لیے میرے کریم تو معصوم عن الخطا ہیں اور اللہ کی رحمتوں کا سب سے بڑا بحر بے کراں ہیں، سب سے عظیم مظہر عتم ہیں۔ حضور کا ظہور اللہ کی رحمتوں کے ظہور کے لیے ہے۔ یہ جو سنت رسول ہے اور میرے نبی نے جس طریقے کے ساتھ اگر کسی نے سخت اور ترش بات کر دی حضور نے مسکرا کے دیکھ لیا، اگر کوئی یتیم آ گیا اس کے سر پر ہاتھ پھیر دیا، اگر کوئی میرے نبی کا دشمن آ گیا اسے دعاؤں سے نواز دیا، مکہ فتح کرنے کے وقت کسی کو عزت کا امامہ عطا فرما دیا، کسی کو بیت اللہ کی چابی عطا فرما دی، کسی کے اس گھر کو دار الاسلام اور دار الامن بنا دیا، کسی کو حضور نے اپنا نعت خواں بنا لیا، کسی کو قریب کر لیا، کسی کے سینے کو پاک اور منور فرما دیا، اگر کسی کے
ساتھ لین دین تھا تو جب اپنی باری آئی تو معاف کر دیا، جب اس کی باری آئی تو اس سے بڑھ کے عطا فرما دیا۔ یہ سارے صدق و صفا کے وہ پیغام جو میرے اور آپ کے آقا نے ہمیں دیے، اسی لیے دیے کہ ہم شاندار امت بن کے جئیں، ہم جاندار امت بن کے جئیں، ہم بہترین امت بن کے جئیں، ہم مثالی امت بن کے جئیں۔ اور ہماری زندگی کا یہ اسلوب ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنے اعمال میں یہ چیزیں محسوس ہوں کہ حضور نے جناب سیدنا عمر بن خطاب سے یہ سوال کیا تھا کہ عمر مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا حضور ہر چیز سے بڑھ کے کرتا ہوں، اپنی جان سے بڑھ کے نہیں کرتا۔ حضور نے فرمایا ایمان کامل نہیں ہوا۔ پھر اگلی مجلس میں فرمایا حضور ہر چیز سے بڑھ کے کرتا ہوں اور اپنی جان سے بھی بڑھ کے کرتا ہوں۔ مطلب یہ کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ہر چیز سے بڑھ کے حضور سے محبت کرنی ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جس کی ذات سے سب سے بڑھ کے محبت ہو وہ کہے نماز قائم کرو تو آپ اس کی سنت عمل کر کے مومن کامل کی طرح نماز سے اپنی پیشانی کو آراستہ نہ کریں، وہ کہے زکوٰۃ ادا کرو۔ میں بار بار ان جملوں پہ اس لیے زور دے رہا ہوں ہمیں اپنی کوتاہیوں کی سمجھ آئے، ہمیں اپنی غلطیوں کی سمجھ آئے، یہ کرونا وائرس کی طرح کی وبائیں کیوں پھیلتی ہیں اور یہ کہاں پر ہم غلط ہیں، ہمیں ان سارے امور کی سمجھ آئے اور وہ ارشاد فرما دے نماز قائم کرو ہم قائم نہ کریں، زکوٰۃ ادا کرو ہم زکوٰۃ کی چوری کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھیں اور سمجھیں کہ ہم اللہ کو ڈیسیو کر سکتے ہیں، اللہ کے رسول کے پیغام کو توڑ سکتے ہیں، حدود اللہ کو توڑ سکتے ہیں اور پھر بھی ہمارا رب ہم پر عذاب نازل نہیں کرے گا۔ میرا رب مطالعہ فرما رہا ہے اور رسی دراز اور ڈھیلی کر کے بیٹھا ہے، ابھی بھی اس کے بڑے کرم اور فضل ہیں کہ حضور سید عالم کے صدقے سے ہمارے اوپر عذاب نازل نہیں ہوتے، ہمارے چہروں کو بدلا نہیں جاتا۔ اس لیے اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ لوگ آپ کا چہرہ دیکھیں یا آپ کا جنازہ دیکھیں اور ان کی زبان سے کلمہ محمد رسول اللہ کا جاری ہو جائے تو سیرت رسول پر آنا ہے، سنت رسول پر عمل کرنا ہے اور صحابہ کرام کی زندگی سے پریکٹیکل ایگزامپلز اپنے لیے حاصل کرنی ہے اور ان سارے رسول پر چلنا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی مثال، ایک چھوٹا سا واقعہ رکھنا چاہوں گا کہ جناب سیدنا عثمان بن عفان رسول اکرم شفیع امم خطیب معظم رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس طرح پرتوے کامل بنے کہ حضور کے کاشانہ مبارک پر جناب صدیق اکبر حاضر ہوئے، میرے آقا آرام فرما تھے، لیٹے ہوئے تھے، استراحت فرما رہے تھے، آپ نے اسی طرح انہیں اندر آنے کی اجازت دی۔ جب جناب سیدنا عمر بن خطاب آئے اسی طرح اندر آنے کی اجازت دی، لیکن جب پتہ چلا کہ عثمان آئے ہیں تو آپ نے اپنی پنڈلیوں کو بھی ڈھانپ لیا، یہ سطر نہیں ہے لیکن آپ نے اپنی پنڈلیوں کو بھی ڈھانپ لیا۔ تو ان دونوں شیخان مبارکان نے سوال کیا کہ ہمارے آنے پر آپ نے اس طرح نہیں کیا، کہا عثمان کی حیاؤں کا یہ عالم ہے کہ زمین اور آسمان کی مخلوقات بھی اس سے حیا فرماتی ہیں، اس لیے میں نے اپنی پنڈلیوں کو ڈھانپا۔ تو ہمیں سیرت رسول، سنت رسول حیادار فرمائے گی، باپردہ فرمائے گی۔ آج جن جن امراض کا شکار ہیں آباء و اجداد والدین، آپ کے امراض کو دور فرمائے گی۔ وہ بے راہ روی جو ہمارے معاشرے کا خاصہ عام بن چکی ہے ہمیں اس سے بچائے گی اور اس سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ جو میرے نبی نے ارشاد فرمایا اور پھر اس پر عمل فرمایا اس عمل کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریے۔ اگر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال جمع کیا، پراپرٹیز بنائیں، اپنے لیے زاد راہ اس طریقے سے اکٹھا کیا تو یہ زاد راہ اکٹھا کیجئے، لیکن اگر آپ کا زاد راہ نماز تھا، اگر آپ کا زاد راہ سخاوت تھا، اگر آپ کا زاد راہ دوسروں کے کام آنا تھا، اگر آپ کا زاد راہ حاتم تائی کی بیٹی کی التجا پر پورے قبیلے کو آزاد کر دینا تھا، اگر آپ کا زاد راہ صرف دین کی تربیت کے بدلے بدر کے تمام جنگی قیدیوں کو چھوڑ دینا تھا، اگر آپ کا زاد راہ اپنے ازلی دشمنوں کو بھی معاف فرما دینا تھا، اگر آپ کا زاد راہ صبر تھا، اگر آپ کا زاد راہ تحمل تھا، اگر آپ کا زاد راہ تقوی ہے اور حقیقی معنوں میں تقوی ہے، اور حضور نے فرمایا روزے کا مقصد تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، اور اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ اس کا کیا مقام ہے یہ 12 مہینے رمضان طلب کریں۔ اس لیے اس ظاہری وجود کو بچانے کے لیے آج کے روزے نہ چھوڑیے گا، آج دن کو اللہ کی حدود توڑتے ہوئے یہ وائلیشنز نہ کیجیے گا، یہ بڑا سخت معاملہ ہوگا۔ اگر چاہتے ہو ہمیشہ زندہ رہنا اور شہد کی طرح میٹھی موت کو پا لینا اور موت کے بعد دو جہاں کے والی کا دیدار کرنا تو پیغام اتنا سا ہے، قرآن پاک نے بھی بتا دیا ہے، ہر لحاظ سے بہترین نمونہ
میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا اعتبار ہے۔ ضیاء النبی شریف کے عظیم مصنف نے بھی یہی پیغام دیا کہ حضور کی ضیاؤں سے ضیاء پاشیاں حاصل کرو اور اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو منور اور روشن فرماؤ۔ آؤ میں اور آپ مل کر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت پر اس طریقے سے عمل کرے جس طریقے عمل کرتے ہوئے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی سچی غلامی نصیب ہو جائے اور ہم سب پر خاص رحمت نازل ہو جائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔